بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن 7 اشخاص کا ذکر ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 7 یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ بخشے گا۔ ان میں سے پہلا عادل حکمران ہے، دوسرا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، عبادت میں بسر ہوئی، تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگتا ہے، چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی یا کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی تو اس نے جواب میں کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور پانچواں وہ شخص کہ جس نے مخفی انداز سے صدقہ کیا کہ جو دائیں ہاتھ میں خرچ کیا بائیں کو اس کی خبر نہ ہوئی، اور چھٹا وہ شخص کہ جو 2 لوگ اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں اور اللہ کے لیے آپس میں جدا ہوتے ہیں، اور 7واں شخص کہ جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو یہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے گھنے سائے تلے ہوں گے، اور انہیں حوض کوثر کا جام دیا جائے گا، اور جسے حوض کوثر کا جام عطا کر دیا جائے گا 50,000 سالوں پر مشتمل اس ایک دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو وہ دن انتہائی سخت دن ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام ہی نہیں فرمائے گا، انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ 3 شخص کون؟ المسبل ازارہ، جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، پہلا شخص ہو۔ دوسرا شخص والمنان الذی لا یؤتی شیئا الا منہ، وہ شخص جو کسی کو نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو جتلاتا ہے، جو خیرات دے کے، صدقہ دے کے، زکوٰۃ دے کے، مال دے کے، کوئی دان کر کے، احسان کر کے بعد میں جتلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن اس کو پاک کرنا، اس پہ رحمت کی نظر کرنا، اس سے کلام کرنا گوارا نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا شخص والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ شخص کہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے کماتا ہے اور پھر اس کا صدقہ کرتا ہے، اس کی خیرات کرتا ہے، وہ خیرات کرنے والا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور اس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حضور سے 3 اور اشخاص کے بارے میں یہی بات سنی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص سے قیامت کے دن اللہ نہ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ وہ کون ہے؟ شیخ زان، پہلا شخص جو بوڑھا زانی ہے، بوڑھا ہو گیا لیکن برائیاں نہیں چھوڑی، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کیا تیری بہادری ہے، قبر میں ٹانگیں ہیں، بچہ سمجھتا ہے میں جوان ہوں گا، جوان سمجھتا ہے میں بوڑھا ہوں گا، اب بوڑھے کے لیے کون سی منظر رہے گی سوائے قبر کے؟ تو فرمایا پہلا شخص جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں، پاک بھی نہیں کرے گا، اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، ایک بوڑھا زانی۔
و ملکن کذاب، جھوٹا حکمران، وہ بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے، و عائل مستکبر، اور تیسرا جو شخص غریب ہے اور اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ امیر کا تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، بادشاہ کا تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ہے ارشاد یہی فرمائے گا، جب اسرائیل سور پھونکیں گے، سارے لوگ مر جائیں گے، موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ خطاب فرمائے گا، این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر فرمائے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں، تکبر مجھی کو زیبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تکبر کسی سے گوارا نہیں کرتا۔ الکبریاء ردائی، اس نے کہا کہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو میرے سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے میں اس کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تکبر جو ہے وہ کسی سے بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو شخص غریب ہو، مسکین ہو اور پھر تکبر کرے، وہ اور زیادہ مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کلام بھی نہیں فرمائے گا۔